یہ بالکل بے معنی ہے. انٹرنیٹ پر افواہیں ہیں کہ اسرائیل چارلی کرک کے قتل کے پیچھے ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر یقین نہیں, لیکن آپ اس پر بیان تو دیجئے. اور نتنیاہو نے آگے سے جواب دیا کہ یہ بہت بے معنی ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ پاگل پن ہے. یہ نہ صرف پاگل پن ہے بلکہ بہت ہی بے معنی ہے, احمقانہ ہے اور مزے کا خیز ہے. لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یقین نہیں آتا, قاتل مل گیا ہے, تحقیقات ہو جائیں گی. اس طرح کا جواب تھا. اور سوال پوچھنے والے نے بھی پلانٹڈ سوال پوچھا. اور گرے زون کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے قتل عام نے دائیں بازو کے نوجوانوں میں بڑا رد عمل پیدا کیا. اب صرف 24% نوجوان ریپبلکنز جو ہیں وہ اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. آج ایک ایسی شخصیت پر بات کریں گے جس نے امریکی کنزرویٹو سیاست میں ایک انقلاب برپا کر دیا, لاکھوں نوجوانوں کو متاثر کیا, متنازع بیانات دیے اور ایک المناک انجام پایا جو اب امریکی اور مغربی میڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں چارلی جیمز کرک کی, جسے عرف عام میں چارلی کرک کہا جاتا تھا. وہ ٹرننگ پوائنٹ USA کا بانی تھا, پوڈ کاسٹ ہوسٹ تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی اتحادی تھا. چارلی جیمز کرک ایک امریکی کنزرویٹو سیاسی کارکن, مصنف اور ریڈیو ہوسٹ تھا. وہ ٹرننگ پوائنٹ USA کا شریک بانی اور صدر تھا. یہ تنظیم 2012 میں بنی اور کالج کیمپسز پر کنزرویٹو اقدار کو فروغ دیتی تھی, جیسے محدود حکومت, آزاد مارکیٹ, معیشت, اسلحے کا حق اور روایتی خاندانی ڈھانچہ. ٹرننگ پوائنٹ USA کی سالانہ آمدنی $92 ملین تک پہنچی اور اس کے 850 سے زیادہ کیمپس چیپٹرز لاکھوں طلباء کو متاثر کرتے تھے. بعض تو رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ چیپٹرز اب ہزاروں میں تھے. چارلی کی شخصیت پرجوش اور پر اعتماد تھی. 6 فٹ لمبا قد, آواز تیز اور اونچی, اور یہ عوامی تقریروں میں اسے کامیابی دلاتی تھی اور لوگ اسے غور سے سنتے تھے. چیزوں کو وہ ایک لاجیکل طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا اور بڑا کنونسنگ اس کا جو بیان تھا, انداز بیان, وہ بڑا زبردست تھا. تو وہ اپنے مخالف کو ووک کہتا تھا. ووک کا مطلب یہ ہے وہی ویک سے ووک کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہی جاگے ہوئے ہیں, کوئی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جاگ گئے ہیں. جو یعنی لبرلز ہیں تو کہتے ہیں ہر چیز میں, یہ ان کو ووک کہتا تھا. اور اپنے سننے والوں کو امریکہ کا مستقبل کہتا تھا, پیٹریٹس قرار دیتا تھا. شادی اس نے کی جناب ایرکا فرینٹسوک کرک سے, جو سابق مس ایریزونا تھیں. 2 بچے تھے, ایک بیٹی جو 2022 میں پیدا ہوئی اور ایک بیٹا جو مئی 2024 میں. اس کی موت نے امریکہ کو ہلا دیا ہے. وہ صرف 31 سال کا تھا جب 10 ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک سنائپر حملے میں مارا گیا. یہ واقعہ سیاسی تشدد کی علامت بن گیا. چارلی کی پیدائش 14 اکتوبر 1993 کو شکاگو کے مضافاتی علاقے آرلنگٹن ہائٹس ایلینوائے میں ایک اپر مڈل کلاس فیملی میں ہوئی. والد رابرٹ W کرک ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھے. والدہ کمبرلی کرک ایک مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر تھیں. خاندان پریسبیٹیرین کرسچن تھا اور ہفتہ وار چرچ جاتا تھا, جہاں چارلی کی مذہبی بنیاد رکھی گئی. ویلنگ ہائی اسکول سے 2012 میں گریجویشن کیا. سیاست اور تاریخ میں دلچسپی تھی. 17 سال کی عمر میں ریپبلکن سینیٹر مارک کرک, جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا, بس نام ایک تھا, سرنیم ایک تھا, ان کی سینٹ مہم میں رضاکارانہ کام کیا. 2012 میں ہارپر کالج پیلٹائن ایلینوائے میں انہوں نے داخلہ لیا, لیکن پہلے سیمسٹر میں ہی ڈراپ آؤٹ کر دیا. اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جو کالج ڈگری ہے یہ جدوجہد میں رکاوٹ ہے. وہ براہ راست نوجوانوں کو بدلنا چاہتا تھا. سیاسی آغاز 2012 میں بل منٹگمری کے ساتھ ٹرننگ پوائنٹ USA کی بنیاد رکھ کے ہوا. یہ تنظیم لبرل تنظیموں کے مقابلے میں کیمپسز میں کنزرویٹو اقدار کو فروغ دیتی تھی. ابتدائی جدوجہد میں کم فنڈز اور چند رضاکار تھے, لیکن چارلی نے فنڈ ریزنگ, سوشل میڈیا ویڈیوز اور تقریریں کی. 2012 میں فاسٹر فریس نے ان سے ملاقات ہوئی ان کی, جنہوں نے کہ بہت بڑی فنڈنگ ان کو دی. 2016 کے صدارتی الیکشن میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی, جس سے ان کی تنظیم نے لاکھوں ووٹرز کو رجسٹر کیا اور سوشل میڈیا پر اور تقریروں سے مزید پذیرائی ہوئی, ترقی ملی. اور 2016 تک یہ جو تنظیم ہے اس کے 1000 سے زائد کیمپس چیپٹرز ہو چکے تھے, اور انہی کی وہ ساری کی ساری یہ جو کنویسنگ تھی, اس کی وجہ سے ریپبلکنز کو اور ٹرمپ کو بہت بوسٹ ملا. جو ناقدین ہیں ان کے, وہ کہتے یہ ہیں جناب کہ یہ کلچر وار مشین ہے, اور جو ان کے حامی ہیں وہ انہیں یوتھ اویکننگ قرار دیتے ہیں اس تنظیم کو. چارلی کرک
اس نے اپنے نظریات پھیلانے کے لیے میڈیا کا بھرپور استعمال کیا. اس کا مشہور پوڈ کاسٹ چارلی کرک شو اکتوبر 2020 سے شروع ہوا. یہ سیلم میڈیا گروپ ان کے دا آنسر ریڈیو چینل پر روزانہ 3 گھنٹے نشر ہوتا تھا. اس میں سیاسی مسائل، ثقافتی جنگ، مہمانوں کے انٹرویوز اور سننے والوں کی کالز شامل ہوتی تھیں. مہمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس جیسے لوگ شامل تھے. چارلی کا انداز پرجوش تھا. وہ مخالفین کو ووک اور سننے والوں کو پیٹریٹس کہتا تھا. 2024 میں اس پوڈ کاسٹ کے روزانہ 5 سے 7.5 لاکھ ڈاؤن لوڈز ہوتے تھے. ایپل پوڈ کاسٹ پر یہ 21ویں نمبر پر تھا. ایک 2023 کی رپورٹ کے مطابق اس میں گمراہ کن معلومات زیادہ ہوا کرتی تھیں، جیسے الیکشن دھوکہ دہی ہے اور کووڈ سے متعلق نظریات ہیں. اور جولائی 2025 کا ایک ایپیسوڈ جیفری ایپسٹین کیس پر تھا، جس میں ٹرمپ انتظامیہ سے دستاویزات مانگنے پر زور دیا گیا تھا. اس پوڈ کاسٹ نے ٹرننگ پوائنٹ USA کی فنڈنگ بڑھائی اور لاکھوں ڈونیشنز ملی. کیمپس ڈیبیٹس اس کے علاوہ تھیں اور ٹورز، یہ چارلی کی خاصیت تھی جناب. اور وہ کیمپس ٹرمپ کہلاتا تھا. اس کا ایک ریٹورک ہوا کرتا تھا، پروو می رانگ. اور یہ بڑے مشہور ہوئے. اور جہاں طلبہ سے بحث کی جاتی تھی وہ چیلنج دیتا تھا کہ مجھے غلط ثابت کرو ورنہ میری بات مانو. تو یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا. 2024 کی یو آر بینگ برین واش ٹور تھا ایک اس کا. اس میں 25 کیمپسز میں یہ گیا، جس میں ٹرانسجینڈر ایتھلیٹس کے بارے میں اس نے بات کی، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی، امیگریشن کے بارے میں اس نے بات کی. یوٹا یونیورسٹی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں اس نے کہا کہ ووکزم ایک بیماری ہے، یعنی کہ یہ جو لبرلز ہیں یہ بیماری ہیں. اسے 50 ملین ویوز ملے. دیگر ٹورز میں 2025 کا امریکہ کم بیک ٹور تھا جو یوٹا ویلی سے شروع ہونا تھا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی. ان کی موت کا باعث بنا. کچھ کیمپسز جیسے کہ UC برکلے ہے، انہوں نے انہیں بلاک کیا. الزامات تھے کہ وہ طلبہ کو اشتعال دلاتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں. 2018 میں پارکلیٹ شوٹنگ کے بعد ایک سکول نے ان کی دعوت گن رائٹس کی وجہ سے منسوخ کر دی تھی. چارلی کرک کے نظریات جو ہیں جی وہ بڑے کنزرویٹو تھے. وہ گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری کو ماننے والا تھا. میں نے ایک ویڈیو کی تھی امیگریشن کے اوپر، اس میں میں نے یہ گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری بڑی ڈیٹیل میں سمجھائی تھی کہ یہ ہے کیا. اور امریکہ میں یہ جو فار رائٹ ہیں اور یہ جو کنزرویٹوز ہیں اور یہ جو ریپبلکنز ہیں، یہ ان کی ساری پالیسیز اس گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری کے گرد کیسے گھومتی ہیں. اگر موقع ملے تو آپ وہ ضرور دیکھیے گا. گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری جو ہے یہ دراصل ایک سازشی نظریہ ہے جو 1970 کی دہائی میں فرانسیسی مصنف یان ریسپیل کی کتاب کیمپ آف دا سینٹ سے متاثر ہے. اس نظریے کے مطابق مغربی ممالک میں ایلیٹ کلاسز جیسے سیاستدان اور کاروباری جان بوجھ کر غیر سفید فام اور غیر مسیحی تارکین وطن کو لائے جا رہے ہیں تاکہ سفید فام آبادی کو بدل دیا جائے اور ایک طرح کا وائٹ جینوسائڈ جسے سفید فام نسل کشی کیا جائے. اور امریکہ میں یہ نظریہ حالیہ دہائیوں میں فار رائٹ گروپس میں جیسے کہ وائٹ نیشنلسٹ کے ذریعے پھیلا. اس میں چارلی کرک بہت پیش تھے اور پولز کے مطابق 2025 میں 61% ریپبلکن ووٹرز اس نظریے سے کم از کم جزوی طور پر تو متفق ہیں کہ تارک وطن ایک حملہ ہے، ایک سوشل وار ہے، ایک کلچرل وار ہے اور اس کی صورت میں آ رہے ہیں تاکہ سفید فام ووٹرز کی طاقت کو کم کیا جائے. یہ نظریہ نہ صرف نسل پرستی کو فروغ دیتا تھا بلکہ مسیحی نیشنلزم سے بھی جڑا ہوا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ امریکہ کی بنیاد مسیحی اقدار پر ہے اور غیر مسیحی جیسے کہ مسلمان یا ہندو تارکین وطن اسے کمزور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ امریکہ صرف اور صرف سفید فام لوگوں کا ہے. اسی وجہ سے وہ سرحدی تحفظ کے لیے میکسیکو وال اور سخت امیگریشن پابندیوں کا حامی تھا. وہ پرو لائف کہتا تھا اپنے آپ کو، یعنی ابارشن پر وہ کہتا تھا مکمل پابندی ہونی چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو ابارشن ہے یہ قتل ہے. وہ توانائی کی آزادی کے لیے فوسل فیولز کی حمایت کرتا تھا. کلائمیٹ چینج کو وہ کہتا تھا یہ سوڈو پیگنزم ہے. وہ 2020 کے الیکشنز کو کہتا تھا کہ یہ چوری شدہ الیکشنز ہیں. مذہبی نظریات میں وہ ایونجیلیکل کرسچن تھا اور کیلوری چیپل کا ممبر تھا. 2020 کی دہائی میں وہ کرسچن نیشنلسٹ بنا اور وہ کہتا تھا کہ چرچ اور ریاست کی جدائی جھوٹ ہے، یہ سیکولر ہیومنسٹس کی ایجاد ہے. وہ 7 ماؤنٹینز مینڈیٹ جو ہے اس سے بڑا متاثر تھا، یعنی تعلیم، حکومت اور میڈیا پر کرسچن اثر چاہتا تھا. وہ اسلام مخالف تھا، اسلام سے نفرت کرتا تھا، مسلم امیگریشن روکنے کی بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بڑے اسلامی علاقے امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. وہ کہتا تھا کہ امریکہ ایک کرسچن قوم ہے. کہتا تھا کہ فلسطین کوئی بھی ملک یا قوم نہیں ہے، یہ صرف
سمیرا ہے یا جوڈیا ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ ایک آدھ پوڈ کاسٹ میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سے گستاخانہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ سماجی نظریات میں بات کروں تو LGBTQ+ کا سخت مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم جنس پرست بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہ ٹرانسجینڈرز کو بچوں کا استحصال کہتا تھا اور جنسی تصدیق کی دیکھ بھال پر پابندی چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فیمنزم خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ USA اس پر وائٹ سپریمیسی کے الزامات بھی لگے۔ گن قوانین پر وہ سیکنڈ امینڈمنٹ کی اس کا مضبوط حامی تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہر کنٹرول بل کی وہ مخالفت کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ گن تشدد جو ہے وہ آزادی کی قیمت ہے۔ چارلی کرک ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بہت شدید قسم کا وفادار حامی تھا۔ 2016 میں ٹرمپ کے اعلان پر اس نے ٹرننگ پوائنٹ USA جو ہے وہ اس کی کیمپین کا حصہ بن گئی اور انہوں نے نوجوان ووٹرز کی رجسٹریشن کی اور ایونٹس کیے۔ ماگا میک امریکا گریٹ اگین اس نعرے کا استعمال کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹرمپ ہی امریکہ کو بچائے گا اور ٹرمپ کی جیت میں ٹرننگ پوائنٹ USA کا اور کرک کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ 2020 میں اس نے الیکشن کو چیلنج کیا۔ 2024 کی یو آر بینگ برین واش ٹور سے لاکھوں ووٹرز اکٹھے کیے، ان کو لے کے آیا اور ٹرمپ نے اسے امریکہ کا مستقبل کہا۔ اس سے جین زی ٹرمپ کی طرف مائل ہوئی۔ اسی کی وجہ سے جین زی کنزرویٹو خیالات کی طرف مائل ہوئی اور 2024 کی جو جیت ہے ٹرمپ کی اس میں کلیدی کردار کرک کا تھا۔ اس طرح کا بندہ جو اتنا قریب ہو اور ٹرمپ بلکہ جب صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ کرک کا ہے، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا اور ایک سنائپر تھا جس نے کہ یونیورسٹی میں یوٹا یونیورسٹی میں جب یہ وہاں پر وہی ڈیبیٹ کر رہا تھا تو وہاں پر اس کو گولی مار دی گئی۔ اب قاتل کون ہے جس کو پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈھونڈتے رہے اس کو اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل جناب جو ہے وہ ٹائلر رابنسن نامی ایک شخص ہے جو 22 سال کا ہے اور سینٹ جارج یوٹا کا رہنے والا ہے۔ وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی جہاں پر کہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر سیاسیات کا طالب علم تھا اور پارٹ ٹائم کیفے پر کام کرتا تھا۔ وہ حال ہی میں اینٹی فیشسٹ خیالات اس کے دماغ میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا والد جو ہے وہ جان رابنسن وہ ایک کنسٹرکشن ورکر ہے، ماں لورا رابنسن وہ گھریلو خاتون ہے اور کمیونٹی رضاکار ہے۔ وہ 2021 میں سینٹ جارج ہائی اسکول کا گریجویٹ ہے۔ 2022 میں یوٹا ویلی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا، ذہین طالب علم تھا، لیکن 2024 میں کہتے ہیں جناب کہ وہ بڑا شدت پسندی کی طرف اس کا خیال چلا گیا اور وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے گروپس میں شامل ہو گیا جو کہ فلسطین کی بات کرتے ہیں اور نسلی انصاف کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے گروپس کا حصہ بن گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس کا ایک پارٹنر تھا جو کہ اس کا نام لانس ٹوگز بتایا جا رہا ہے، جو ٹرانسجینڈر تھا اور وہ مرد سے عورت بن رہا تھا اور وہ کنزرویٹو مخالف تھا۔ اور ٹائلر جو ہے اس نے چارلی کو وائٹ سپریمسٹ اور نفرت پھیلانے والا وہ یہ کہتا تھا۔ تو خاص طور پر جناب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو LGBTQ+ کی طرف اور جو نسلی بیانات تھے اس کی وجہ سے وہ ان کے بڑا مخالف تھا۔ اور اس نے ایک مینیفیسٹو لکھا کہ چارلی کی جو باتیں ہیں وہ تشدد کو ہوا دیتی ہیں، اس لیے اسے روکا جانا چاہیے۔ اس نے ماؤزر ماڈل 98 رائفل استعمال کی جس پر ٹیلیسکوپ لگا ہوا تھا اور گولیوں کے اوپر کچھ کنداکاری ہوئی تھی۔ جو ایک کیس فائر ہوا تھا اس کے اوپر نوٹسز بالجز OWO لکھا گیا تھا۔ جو غیر استعمال شدہ گولیاں تھیں ان میں لکھا ہوا تھا کہ ہے فیشسٹ کیچ، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا بیلا چاؤ بیلا چاؤ بیلا چاؤ بیلا چاؤ، اس طرح لکھا ہوا تھا، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا یو آر گے LMAOF یہ لکھا ہوا تھا۔ اور یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی شو کرتا ہے کہ وہ اینٹی فاشسٹ تھا اور وہ ٹرانسجینڈرز کی حمایت کرتا تھا۔ یہ گرفتاری 11 ستمبر 2025 کی شام کو ہوئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے والد نے اس کو کنونس کیا کہ تم جاؤ اور جا کر گرفتاری دو، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور FIA کے ڈائریکٹر جو ہیں کیش پٹیل انہوں نے کہا کہ نگرانی کی ویڈیو سے ہزاروں سراغ ملے ہیں جن پر کام جاری ہے۔ ٹائلر ایونٹ میں موجود تھا، اس نے سنائپر رائفل استعمال کی اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ اس کا مقصد جو ہے وہ سیاسی نفرت تھا۔ اس نے حال ہی میں کہا تھا کہ چارلی جو ہے وہ یوٹا ویلی آ رہا ہے، اس کے نظریات ناپسند ہیں اور وہ نفرت پھیلاتا ہے۔ اور تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسے ہتھیاروں کا بس درمیانے درجے کا اس کو تجربہ تھا اور گولی 200 گز سے چلائی گئی ہے اور اس کا نشانہ 200 گز کے حساب سے
ٹھیک لگ گیا ہے. وہ پیشہ ورانہ قاتل نہیں ہے. اسکوپ کا استعمال کیا اور اس نے منٹوں انتظار کیا اور اس کی کمیونٹی اور خاندان جو ہیں وہ ششتر ہیں. یوٹا کے گورنر جو ہیں جی اسپینسر کاکس، انہوں نے ایک بڑا متنازع بیان دیا ہے. گرفتاری کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ میں دعا کر رہا تھا، مسلسل دعا کر رہا تھا کہ جو قاتل ہے وہ ہم میں سے نہ نکلے، ہم میں سے. یعنی کہ وہ سفید فام نہ ہو، کرسچن نہ ہو اور یوٹا سے نہ ہو، بلکہ کوئی امیگرینٹ ہو، تارک وطن ہو، سیاہ فام ہو، مسلمان ہو، لیکن ہم میں سے نہ ہو. اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے اب ان پر نسلی تعصب کا الزام لگا ہے اور کاکس نے بعد میں اتحاد کی اپیل بھی کی اور کہا ہے کہ یہ ایک تاریخ باب ہے، لیکن ان کا جو بیان ہے وہ سیاسی تناؤ کو نمایاں کرتا ہے. اب جناب میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ہم یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے، تو جناب حقیقت کیا ہے؟ آج تک دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسیسینیشنز ہوئی ہیں پوری تاریخ میں، ہسٹری میں، کوئی بھی اسیسینیشن وہ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہوتا کچھ ہے، دکھائی کچھ دیتا ہے. بہت سے تو جنہوں نے اسیسینیشنز کی ہوتی ہیں، جو شوٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی مار دیتا ہے اور چیزیں کور اپ ہو جاتی ہیں، کبھی سچائی سامنے نہیں آتی. اب یہ بھی کیا ایک اکیلا قاتل تھا؟ بہت سی کنسپریسی تھیریز اس وقت انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا تاخیر کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک وہ چیزیں لا سکوں جو شاید اس سے پہلے نہیں آئی ہوئیں. تو معاملہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اکیلا تھا؟ کیا اس نے صرف نظریات کے اختلاف پر کیا؟ کیا وہ شہرت چاہتا تھا؟ امریکہ کا اتنا مشہور سیاسی کارکن اس کا قتل کر دیا، جو جدید تاریخ کا سب سے بڑا وائرل سیاسی قتل کہلایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکی حکام نے اس تحقیق کو، جتنی بھی اس کی تحقیقات کی ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، ان کی معلومات کو پختہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں، اور تو سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ کیا اس کہانی کے پیچھے کچھ مزید بھی ہے؟ جرائم کے بارے میں ایک مشہور لاطینی کہاوت ہے، کوئی بونو، یعنی کہ فائدہ کس کا ہے؟ مجرموں کی نشاندہی کرتے وقت یہ سوال اٹھتا ہے. آج بھی چاہے پولیس کہیں کی بھی ہو، وہ جب بھی مجرم کی طرف ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کوئی بونو، کہ اس میں فائدہ کس کا تھا، یا اس بندے کے ہونے سے نقصان کس کا ہو رہا تھا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو جناب اس سلسلے میں 2 تھیریز بڑی مشہور ہیں جو اس وقت انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں. پہلی جو تھیری ہے اس میں تو ڈائریکٹلی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیچ میں گھسیٹ لیا گیا، اور یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ جیفری ایپسٹین کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا. یہ جو نیو ریپبلک اور سوشل میڈیا پر یہ پھیلا ہوا ہے. فلم ساز مارگن جے فریمین جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ جو قتل کا حکم دیا تھا کہ ایپسٹین کیس سے بچا جائے، اس سے سول بدامنی ہوگی، مارشل لا لگے گا اور 2026 کے وسط مدتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. اور اس پوسٹ کے 4,70,000 فالوورز تھے اور 24 لاکھ ویوز ملے. گرفتاری سے پہلے غلط شناخت پھیلائی گئی کہ قاتل کوئی اور ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی سازش کا حصہ ہے. اس سے معاشرتی تقسیم بڑھی، تنقیدی سوچ کی کمی ہوئی. یہ نظریہ ایپسٹین کیس کی حساسیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جناب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، اس میں ایپسٹین کا کیس جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح اس کو جوڑا جاتا ہے، ان کا اپنا جو ماگا کانسٹیچوئنسی ہے وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے جب اس کی بات آتی ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے، آف کورس یہ بہت ایک فار فیچڈ تھیری ہے، اس میں حقیقت کم ہی لگتی ہے، لیکن لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. لیکن جو تھیری اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہی ہے، اور جو ویسٹرن میڈیا جس کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے، اور اس میں جس ملک کا نام لیا جا رہا ہے، کہہ یہ رہے ہیں کہ جی اس میں بیرونی ہاتھ تھا اور کوئی بیرونی ملک انوالو تھا، اور وہ بیرونی ملک کوئی دشمن ملک نہیں ہے. امریکہ کا جگر جان، 2 جسم ایک جان، جگر گوشہ بگو گوشہ اسرائیل ہے. چارلی کرک کے فوراً بعد، اس کے قتل کے فوراً بعد، اسرائیل کے ملوث ہونے کی قیاس آرائیاں آگ کی طرح میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں پھیل گئیں. یہ الزامات اتنے وائرل ہوئے کہ نیوز میکس کے ایک صحافی کو بنجمن نیتن یاہو سے انٹرویو میں پوچھنا پڑا، اور نیتن یاہو غصے میں آئے اور گھبراہٹ میں انکار کرتے نظر آئے. بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ انٹرویو ختم ہونے سے پہلے ایک بات کا جواب دیں. یہ بالکل بے معنی ہے. انٹرنیٹ پر افواہیں ہیں کہ اسرائیل چارلی کرک کے قتل کے پیچھے ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر یقین نہیں، لیکن آپ اس پر بیان تو دیجئے. اور نیتن یاہو نے آگے سے جواب دیا کہ
یہ بہت بےمانی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ نہ صرف پاگل پن ہے بلکہ بہت ہی بےمانی ہے، احمقانہ ہے اور مزے کا خیز ہے. لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یقین نہیں آتا، قاتل مل گیا ہے، تحقیقات ہو جائیں گی. اس طرح کا جواب تھا. اور سوال پوچھنے والے نے بھی پلانٹڈ سوال پوچھا اور ایسے گزارشانہ انداز میں پوچھا کہ جناب آپ کے تلوے چاٹ لوں اور پھر سوال کروں. اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ قیاس آرائیاں بہت سے لوگوں کو بےمانی لگتی تھی کیونکہ چارلی کرک اسرائیل اور صہیونیوں کا وفادار خادم تھا. اسرائیل کو ان کے قتل کا کیا فائدہ؟ لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ جی ایک دھماکہ خیز خبر آئی. صحافی میکس بلومنٹل اور آنیا پیرمپل جو ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی چارلی کرک جو ہے وہ صہیونیوں سے الگ ہونے لگے تھے. وہ اسرائیل پر سوال اٹھا رہے تھے، صہیونی فنڈنگ مسترد کر رہے تھے، ناقدین کو پلیٹ فارم دے رہے تھے. اس کے بدلے میں انہیں دھمکیوں اور رد عمل کا سامنا تھا اور وہ ان سے ڈرے بھی ہوئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ اس سے اسرائیل کو اچانک اتنا خطرہ کیوں محسوس ہونے لگ گیا چارلی کرک سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. چارلی کرک دراصل اسرائیل کا وفادار پروپیگنڈسٹ تھا. اس نے اپنا پورا کیریئر یہودی عیسائی اقدار کی افسانہ سازی میں گزار دیا. یہ ملک یہودی عیسائی اصولوں پر قائم ہوا جو خداوند کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. وہ کہتا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے. وہ فلسطینیوں اور بلکہ فلسطین کی جو ہے نا وہ اسی کو نہیں مانتا تھا کہ فلسطین بھی کوئی چیز ہے. وہ کہتا ہے یہ جھوٹے دعوے ہیں. وہ فلسطین کے وجود سے انکار کرتا تھا اور اسے کہتا تھا یہ جڈائے اور سمیریا ہے، فلسطین تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ملک ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی خطہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے. اس کا سارا کام اسرائیل اور صہیونیت کی خدمت کے لیے تھا. ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کو صہیونی عطیات دیتے تھے، جیسے ڈیوڈ ہارووٹس فاؤنڈیشن سے اس کو بھاری فنڈنگ ملتی تھی. اس نے فلسطین مخالف اور اسلاموفوبک بیانات دیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اسرائیل کے پروپیگنڈا ٹرپس قبول کیے. ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے ایونٹس میں اسرائیل مخالف قوم پرستوں کو وہ روکا کرتا تھا. تو چارلی کرک کا اسرائیل کے لیے خطرہ بننا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بڑا بےمانی سی بات لگتی ہے. لیکن سوشل میڈیا صارفین نے نشاندہی کی کہ چارلی کرک میں تبدیلی آ رہی تھی. ٹکر کارلسن ایک اور کنزرویٹو ہے جو پہلے اسرائیل کے حق میں بولتا تھا اور اب بہت مخالف بولتا ہے. اس کے علاوہ کیڈنس اوونز ہے جو وہ بھی کنزرویٹو تھا، اسرائیلیوں کے حق میں بولتا تھا، وہ بھی خلاف ہے. اس کے علاوہ میگن کیلی ہیں جو کہ بہت زیادہ کنزرویٹو تھیں، اسرائیل کے حق میں بولتی تھیں، وہ بھی ایک دم سے بدل گئی ہیں. ایک آن لائن جریدہ ہے جی گرے زون، یہ اسی کا آرٹیکل ہے جس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس کو میں آپ کو اس کا جو لنک ہے یہ نیچے میں پن بھی کر دوں گا کامنٹس میں، آپ چاہیں تو اس میں یہ پڑھ لیجئے گا. گرے زون کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے قتل عام نے دائیں بازو کے نوجوانوں میں بڑا رد عمل پیدا کیا. اب صرف 24% نوجوان ریپبلکنز جو ہیں وہ اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ چارلی کرک ایک اور بھی بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جناب یہ ریسنٹ اس نے کچھ اپنی پوڈ کاسٹ میں بات کی. وہ کہتا تھا یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا اثاثہ تھا. میں نے جیفری ایپسٹین کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں یہ بات میں نے بھی کی تھی، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا. 7 اکتوبر کے حملے جو اسرائیل کے اوپر ہوئے تھے حماس کے، وہ کہتا تھا کہ جناب یہ حکومت کی رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جناب میں اسرائیل گیا ہوں، میں نے جا کے دیکھا ہے، مجھے یہ ہیلی کاپٹر پر 40 منٹ کی رائڈ پر لے کے گئے ہیں وہاں پر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی، حماس کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب تک ان کو سٹینڈ ڈاؤن ہونے کا حکم نہ دیا ہو تب تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو خود ان نے کہا ہو کہ یار ان کو کچھ نہ کہنا. اچھا، اس کے علاوہ دائیں بازو کے جو ناقد ہیں نک فیونٹس، وہ ان کی طرح باتیں کر رہا تھا، ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. جولائی میں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے نے ٹیمپا فلوریڈا میں نوجوان کنزرویٹوز کا ایک سمٹ منعقد کیا. چارلی نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ناقدین جو میں نے اوپر 3 نام لیے ہیں، ٹکر کارلسن، میگن کیلی اور کمیڈین ڈیو سمتھ، ان تینوں کو پلیٹ فارم پہ بلائے گا. اب یہ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی کہ یہ تینوں تو بہت بڑے پہلے ہوتے تھے، ہمارے بارے میں بات کرتے تھے، اب تو یہ ہر ایک بات ہی ہمارے مخالف کر رہے ہیں. اس نے ان تینوں کو ایک ساتھ بلا لیا ہے. ٹکر کارلسن نے صہیونی ارب پتی جو ہیں بل ایکمین، ان کو تانا دیا. انہوں نے کہا کہ تو IDF میں جا کے خدمات سر انجام دیتا ہے اور پھر تو اگر کر رہا ہے تو پھر امریکی شہریت چھوڑ دے. میگن کیلی نے کہا کہ جیفری ایپسٹین اسرائیلی موساد کا ایجنٹ تھا، اس نے وہ جو
وہ گیلین میکسویل ہے اس سے بولا. پھر جو ڈیو سمتھ ہے اس نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کا جو قتل عام ہے اس کی میں شدید تنقید کرتا ہوں. اب سوشل میڈیا پر اس کے بعد جو صہیونی تھے وہ بہت غصے میں آ گئے. انہوں نے چارلی کرک کو غدار کہا. یہودی صہیونی لورا لومر جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چارلی اب چالاک بن گیا ہے, یہ شرمناک ہے, میں دائیں بازوں کی یہ جو فلپ فلاپنگ ہے اس سے بہت بیزار ہوں. ٹائمز آف اسرائیل میں ایک بلاگر نے کہا کہ چارلی کرک یہ اینٹی سیمیٹزم پھیلا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ اے پیک پر obsession کرتے ہوئے قطر, چین, سعودی عرب, اقوام متحدہ کو نظر انداز کرنا یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, یہ ٹارگٹنگ ہے, یہ یہودیوں کو اسکیپ گوٹنگ کی بنیاد ہے. یہودی صہیونی مارک لیون اور بین شپیرو نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. تو لیکن یہ بیک لیش صرف عوامی نہیں تھا, یہ بھی وہ جو گرے زون کا آرٹیکل میں نے نیچے پن کیا پڑھیے گا, وہ ان کے مطابق چارلی کو نتن یاہو کے امریکی اتحادیوں نے بھی غصے سے بھرے ہوئے ٹیکسٹ بھی کیے اور فون کالز بھی کی. بہت سے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے ان میں سے فنڈر تھے جو بہت پیسے دیتے تھے, انہوں نے چارلی کو کنٹیمپٹ سے ٹریٹ کیا. انہوں نے حکم دیا کہ لائن میں آ جاؤ واپس, کم بیک ان لائن. اب چارلی کے دوستوں نے بتایا ہے کہ ان دھمکیوں کے بعد وہ الگ تھلگ محسوس کر رہا تھا اور وہ بیک لیش سے خوف زدہ تھا. اور چارلی نہ صرف امریکی صہیونیوں سے بلکہ اسرائیل سے بھی دباؤ محسوس کر رہا تھا. یہی گرے زون کے مطابق نتن یاہو نے اس سال ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کو بھاری صہیونی فنڈنگ کی پیشکش کی جو چارلی نے مسترد کر دی. قتل سے ہفتوں پہلے اس کا خیال اب یہ ہو چکا ہوا تھا کہ نتن یاہو جو ہے نا یہ ایک بلی ہے, وہ اس کو ایک بلی سمجھتا تھا. اور ٹرمپ انتظامیہ کو وہ کہتا تھا کہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ نتن یاہو جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو حکم دیتا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اس میں وہ کہتا تھا کہ یہ جو عرب پتی ایک مریم ایڈلسن ہے وہ کہتا ہے اس جیسے یہ جو اسرائیلی اثاثے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو نتن یاہو ہے وہ ٹرمپ کو یوز کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ باتیں اس نے کی ہیں, یہ اس کے خیالات تھے, یہ وہ بتا رہے ہیں اس آرٹیکل میں. چارلی اس کے دوست نے بتایا کہ جون میں اس نے ٹرمپ کو ایران پر بمباری سے روکا تھا. چارلی وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹرمپ کو کہا ایران پہ بمباری نہ کرو, امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹرمپ غصے میں آ گیا اور اس نے بات ختم کر دی, اس نے اس کو جھڑک دیا. اس سے چارلی کو یقین ہو گیا کہ امریکہ ایک غیر ملکی طاقت کے کنٹرول میں ہے. اگلے مہینے صہیونی عطیہ دہندگان نے اسے دھمکیاں دیں اور وہ ان سے ڈر رہے تھے, یہ اس کے دوست نے کہا. اس کے علاوہ ہیریسن سمتھ نے ایک مہینہ پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ چارلی کے قریبی ایک شخص نے بتایا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل انہیں قتل کر دے گا. چارلی نے خود میگن کیلی کو ایک مہینہ پہلے بتایا کہ وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے نفرت ہے اس بات سے کہ مجھے لیکچر کیا جائے کہ سب کچھ ہمارے مطابق دیکھو, سب کچھ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں بس اسی طرح دیکھو. کہتے ہیں مجھے ٹیکسٹ آئے ہیں کہ میگن حماس کی بڈنگ کر رہی ہے, میں کہتا ہوں میگن بہترین کام کر رہی ہے, وہ مجھے کیوں ٹیکسٹ کر رہے ہیں؟ یہ سمجھتے نہیں کہ تم اور میں میگن اور ٹکر ہم ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. انہوں نے ٹکر کو بھی نشانہ بنایا ہے. جتنا ہمارا مورل کیریکٹر اٹیک کرو گے ہم پر, ہم اتنا ہی ڈبل ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں ایسا نہیں کر سکتا, کچھ لوگوں کو آپ سائلنس کر سکتے ہیں, میں نہیں ہوں گا. پھر اس نے یہ بھی بار بار بات کی کہ جو ڈیو سمتھ اور ٹکر کارلسن کو میں نے بلایا تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہو گئی ہے. اور پھر پبلک کیریکٹر, اس نے کہا کہ اگر میرا پبلک کیریکٹر اٹیک کرو گے تو یہ آئسولیٹڈ نہیں ہے, تو ہم کہیں گے کہ رکو. وہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے جو اچھے یہودی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے یہودی ایک سے نہیں ہوتے, لیکن یہ لیڈرز اور سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اس نے یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ سویلائزیشن کو جیتنا چاہیے. اس نے یہ بھی آگے کہا کہ اسرائیل سے میرا کنیکشن ہے, لیکن ایک ہاسٹائل ریئیکشن جب مجھے ملے گا میگن, تو میگن اور چارلی جیسے لوگ دشمن بن جائیں گے. تو اس نے بعد میں کہا کہ آپ کے یہ اسٹرانگسٹ ایڈوکیٹس تھے, آپ ان کو کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ اب معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ لوگ کہتے ہیں باقی اور بھی تو صحافی تھے, ابھی جس طرح میں نے ٹکر کارلسن کا نام لیا, یہ باقی میگی کا نام لیا, باقی لوگوں کا نام لیا, ڈیو کا نام لیا, لوگ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں مروایا اور اس کو کیوں مروا دیا؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. معاملہ یہ حضور کے صہیونیوں کو چارلی کی جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی قیادت اس پر تشویش تھی. انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ تنظیم ہمیں دے دو. یہ تنظیم امریکہ کی سب سے بڑی کنزرویٹو نوجوان تنظیم ہے, اس کے 3,500 سے زائد چیپٹرز ہو چکے ہیں.
اس کی کانفرنسز ریپبلکن نوجوان سیاست کا مرکز ہیں۔ چارلی نے نوجوان کنزرویٹوز کو متحرک کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ تمہاری جیت ہے، میری نہیں ہے۔ صہیونیوں کے لیے سٹیکس بہت ہائی تھے۔ اگر چارلی اسرائیل مخالف ہو جاتا تو نوجوان کنزرویٹو موومنٹ تبدیل ہو جاتی۔ ٹکر کارلسن یا کینڈنس اوونز یا ان جیسے لوگوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، لیکن چارلی اور ٹرننگ پوائنٹ USA میں اس کی وجہ سے مین سٹریم طاقت رکھتا تھا، اور اس کی وائٹ ہاؤس تک ٹرمپ کی وجہ سے رسائی بھی تھی۔ نیتن یاہو نے ٹرننگ پوائنٹ USA کو فنڈنگ کی پیشکش کی، اس لیے کہ چارلی کی طاقت کے ان کے خلاف نہ استعمال ہو۔ اس نے مسترد کر دی، لیوریج سے انکار کر دیا۔ اب جب کوئی خریدا نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو رستے سے ہٹایا جائے۔ چارلی کے آخری انٹرویو میں بین شپیرو، اب بین شپیرو بھی ایک یہودی ہے، زائنسٹ ہے، تباہی قسم کا وہ ہے، آپ دیکھیے گا یہ کس طرح کا آدمی ہے، آپ بے شک گوگل کیجیے گا، تو اس نے بات کی کہ اس پہ غزہ میں ایتھنک کلینزنگ پر سوال کیا۔ اس کو کہتا ہے کہ ہم کووڈ پر، لاک ڈاؤن پر، یوکرین پر، ان تمام باتوں پر تو میڈیا کو چیلنج کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اسرائیل پر بھی کیا میڈیا سچ بول رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے، ایک نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت میں مختلف آراء ہیں، تمہارے خیال میں 5 سال بعد اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایتھنک کلینزنگ کے دعووں کا جواب کیسے دیں؟ اور 24 گھنٹے کے بعد چارلی کو گردن پر گولی لگی اور وہ مر گیا۔ چارلی کی موت کے بعد صہیونیوں نے انہوں نے بہت تناؤ چھپایا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ آخری سانس تک اسرائیل کا دوست تھا۔ نیتن یاہو نے 10 ستمبر دوپہر 3:02 پر ایک دعائیہ پوسٹ کی، اس کے بعد 3 اور پوسٹ کی۔ 11 ستمبر کو وار کیبنٹ سے الگ ہو کر فاکس نیوز پر اس کی یہ جو یاد میں ایک پروگرام تھا، اس میں شرکت کی۔ انٹرویو میں اس نے کہا کہ جو ریڈیکل اسلامسٹ ہیں اور الٹرا پروگریسو ہیں وہ تشدد کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو کوئی ملزم بھی گرفتار نہیں ہوا تھا۔ گرے زون اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ اسرائیل ملوث تھا، لیکن 3 اہم حقائق ضرور سامنے آتے ہیں۔ پہلا کہ چارلی اسرائیل کی نرم تنقید کر رہا تھا، سافٹ ان کو گرل کر رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ اسرائیل کے کنٹرول کی کوشش سے مایوس تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو صہیونی ہیں وہ چارلی سے ناراض تھے اور ٹرننگ پوائنٹ USA کی قیادت پر وہ پریشانی کا اور اظہار کر رہے تھے تشویش کا۔ تو وہ جو کوئی بونو کے مطابق اسرائیل اور صہیونیوں کو اس سے پریشانی تھی اور اس کے جانے کا فائدہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ بین شپیرو نے چارلی کی موت کے 24 گھنٹے کے بعد کہا کہ وہ کیمپس ٹور شروع کرے گا۔ بین شپیرو جو کہ نون زائنسٹ ہے، اسرائیلی حامی ہے، اس نے کہا کہ یہ میں کروں گا اور ہم چارلی کی خون آلودہ مائک کو اٹھائیں گے اور ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اب حقیقت تو خدا جانے، لیکن ان سوالات پر امریکی میڈیا اور سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں ان دعووں میں کوئی صداقت ہے، نہیں ہے؟ آپ خود بھی اس بارے میں دیکھیے گا، تحقیق کیجیے گا۔ جو گرے زون کا آرٹیکل ہے وہ میں نے نیچے پن کر دیا ہے، جو میکس بلومنٹل اور آنیا پرامپل کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت عجیب قسم کی باتیں ہیں، بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں۔ زیادہ تر جو میں نے یہ آخری حصہ ہے یہ اسی میں سے لیا ہے۔ آپ اسے ضرور پڑھیے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔